بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصطلاحات قراءت دو سبق گزر چکے ہیں، تیسرا سبق ہے یہ۔ کچھ چیزیں اس میں رہ گئی تھی تو اس کی تفصیل ابھی بیان کریں گے۔ روم، صحیح ہے، روم بتلانا جو مقصد ہے وہ یہ ہے، حالانکہ روم جو ہے وہ روایت حفص میں پائے جاتے ہیں، لیکن یہاں پہ بتلانے کا مقصد یہ تھا کہ روم بتانے کے بعد اختلاس آپ کو سمجھ میں آنا آسانی ہوگا۔ اختلاس کا سمجھ میں آنا کیا ہوگا؟ آسانی ہوگا۔ روم جو ہے وہ زیر اور پیش میں ہوتا ہے۔ کس میں ہوتے ہیں؟ زیر اور پیش میں روم ہوتا ہے۔ کس میں ہوتے ہیں؟ زیر اور پیش میں روم ہوتے ہیں۔ زیر اور پیش میں روم جو ہے کس صورت میں ہوتے ہیں؟ ایک زیر، اس کا تہائی حصہ ظاہر کرنا، اس کا تیسرا حصہ، یعنی تین حصے تقسیم کر کے دو حصے چھپانا اور ایک حصہ ظاہر کرنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ روم۔ جیسے نستعین پیش پڑا، الرحیم زیر پڑا، بات سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ تیسرا حصہ ظاہر کرنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ روم۔ اس کے مقابلے میں پھر اختلاس جو ہے یہ تینوں حرکات میں ہوتے ہیں۔ کس میں ہوتے ہیں؟ زبر، زیر، پیش، تینوں میں ہوتے ہیں۔ اور اس کے اندر فرق یہ ہے کہ اختلاس کے اندر جو ہے نا کیا نام ہے، دو حصے ظاہر ہوگا اور ایک حصہ چھپے گا۔ روم میں ایک حصہ ظاہر ہوگا، دو حصے چھپیں گے، اور اختلاس کے اندر دو حصے ظاہر ہوں گے، ایک حصہ چھپے گا۔ فنعم، اس کے اندر اختلاس ہوتا ہے۔ فنعم یہ اختلاس ہے۔ کیا ہے؟ فنعم، یعنی یہ زیر پڑا لیکن زیر کے دو حصے ظاہر کیا، ایک حصہ چھپایا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اختلاس۔ اور اختلاس تینوں حرکات میں کس میں ہے؟ فرق سمجھ میں آیا؟ دو فرق ہے۔ ایک فرق یہ ہے کہ وہ ایک حصہ ظاہر ہوتے ہیں، دو حصے چھپتے ہیں، اور اس میں دو حصے ظاہر ہوتے ہیں، ایک حصہ وہ دو حرکتوں میں ہوتے ہیں، زیر اور پیش میں، اور یہ حرکات ثلاثہ میں ہوتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہے ہیں؟ تیسری چیز ہے اشمام۔ تیسری چیز کیا ہے؟ اشمام کی تین صورتیں۔ کتنی صورتیں ہیں؟ تین صورتیں۔ ایک اشمام جس طرح ہم کرتے ہیں، یعنی ہونٹوں کو گول کر کے حرکت کی طرف اشارہ کرنا، جیسے نستعین، اس میں پیش تھا نا، ہم نے اشارہ کیا، ہاں، لا تأمن، وہ پہلے والے پیش کی طرف، لا تأمنون، اس میں پہلا پیش تھا نا نون پر، اس پیش کی طرف اشارہ کرنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اشمام۔ اور دوسرے اشمام بالحرف۔ دوسرے کیا ہے؟ اشمام بالحرف۔ اشمام بالحرف کس سے کہتے ہیں؟ ایک حرف کے اندر دوسرے حرف کی آمیزش کرنا، ملانا، جیسے اہدنا الصراط المستقیم، اس صاد کے اندر زا کو ملانا، صاد کے اندر زا کو ملانا۔ اس کی ادائیگی اس طرح ہوگی کہ حرف زا پڑھا جائے گا لیکن صاد والے صفات اس میں ہوں گے تو پر زا پڑھا جائے گا۔ کیا پڑھا جائے گا؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین۔ بات سمجھ میں آ رہے ہے؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اختلاس، اشمام بالحرف، اشمام تیسرے اشمام بالحرکت، بالحرکت، اشمام حرکت بالحرکت، ایک حرکت کا دوسرے حرکت میں اشمام کرنا، جیسے قیلا، قیلا، یہ اصل میں کیا تھا؟ قویلا تھا۔ اصل میں کیا تھا؟ قیلا اصل میں کیا تھا؟ یہ قویلا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ قیلا اصل میں کیا تھا؟ قویلا۔ تو اس کے اوپر جو قاف کے اوپر جو پیش تھا نا، اس پیش کو اور زیر کو ملا کے کس طرح پڑھیں گے؟ قیلا۔ کس طرح پڑھیں گے؟ قیلا، یعنی ہونٹ گول ہو جائیں گے، اس سے پیش کی طرف اشارہ ہو جائے گا اور زیر پڑھا جائے گا۔ کیا پڑھا جائے گا؟ قیلا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اشمام حرکت بالحرکت۔ سمجھ میں آئے؟ یہ تینوں باتیں سمجھ میں آ گئی ہے۔ اس کے بعد ہے یا اضافت۔ یا اضافت کیا ہے؟ انی ارا فی المنام، انی ارا فی المنام۔ یا اضافت کو ساکن پڑھنا یا اضافت کو مفتوح پڑھنا، صحیح ہے؟ انی ارا فی المنام، ہاں، انی ارا فی المنام، ہاں، صحیح ہے؟ اس میں کیا؟ یا اضافت۔ یا اضافت کا مطلب یہ ہے کہ کہیں پہ یا اضافت جو ہے نا کسی روایت میں ساکن ہوتے ہیں، کسی روایت میں متحرک ہوتے ہیں، صحیح ہے؟ تو اس لیے اس کی میں نے جو ہے وضاحت کر دی۔ تیسرے یا زائدہ۔ یا زائدہ، اذا یسر، اذا یسری، یہاں پہ یا معذوف ہے، یہاں کیا ہے؟ معذوف ہے۔ اذا یسری، اذا یسر، ہاں، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر۔ یہ اذا یسر یا کے اندر یہاں پر یا معذوف ہے۔ یا کیا ہے؟ معذوف ہے۔ روایت حفص میں یا نہیں ہے، لیکن بعض روایت میں یہ یا پڑھی جاتی ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ یا زائدہ
یا زائدہ کا اثبات اور یا زائدہ کا حذف، یا زائدہ کا اثبات اور یا زائدہ کا حذف. بات سمجھ میں آ رہے نہیں آ رہے؟ اذا یسری، اس کی مثال ہے کیا ہے؟ اذا یسری، یا زائدہ کا اثبات یا زائدہ کا حذف. سمجھ میں آیا؟ یہ جو ہے نا کیا نام ہے، یہ چیزیں انتہائی ضروری تھی یہ آپ کو بتانا. تو یہ چیزیں آپ کو میں نے بتا دی ہیں. مزید انشاءاللہ جو باتیں ہیں وہ آئندہ سبق میں آپ کو بتائیں گے.